الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك. مان کی محنت ہوگی تو عمل بنے گا، عمل بنے گا تو زندگی بنے گی، زندگی بننے کا راستہ بھی اعمال ہے. اب عملوں میں ایک سب سے آسان چیز اللہ کا ذکر ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. کہ سب سے اچھی نماز وہ ہے جس میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. سب سے اچھا روزہ وہ ہے جس میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. جی ہاں، سب سے اچھا حج وہ ہے جس میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے. سب سے اچھا دن وہ ہے جس میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے. سب سے اچھی رات وہ ہے جس میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. جی ہاں، تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کو یاد کرنا، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے. فرمایا کہ بعض لوگ نرم نرم گدوں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جنت کے بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتے ہیں. اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. فرمایا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا افسوس نہ ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہو. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. جی ہاں، کہ ہمارا ذکر ہمیں اللہ کی یاد، یعنی دل اور دماغ میں 24 گھنٹے اللہ کی یاد بس جائے. کہ اللہ کا ذکر کیا، مسجد میں آ کے اللہ کو یاد کیا، دکان میں بھول گئے. تسبیح پڑھی، اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا، بازار میں بھول گئے، تجارت میں بھول گئے، مارکیٹ میں بھول گئے، کارخانے میں بھول گئے. کہ اللہ کو یاد رکھنا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ذکر سے مقصود اللہ کی یاد ہے. اب معمولات میں کہا جاتا ہے بھئی کم سے کم 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو پڑھیں. صحابہ کے ذکر کا یہ حال تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 12,000 بار استغفار کیا کرتے تھے. لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی. دھاگے میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی. جب تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ اس کو سبحان اللہ سے پورا نہیں کر لیتے تھے. یعنی 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرتے تھے. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ برابر میں ایک چمڑا بچھا دیا جاتا تھا، کھجور کی گٹھلیاں تھیں، اور گٹھلیوں پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اندازہ لگاؤ کیسا اللہ کے ذکر کا اہتمام ہوگا اور کیسا صحابہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو 12,000 بار استغفار کرتے تھے. استغفار کے بے شمار فضائل ہیں، تیسرے کلمے کے بے شمار فضائل ہیں، درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں. تیسرا کلمہ لیجیے، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے تو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں میں زین سامان کے دیے ہوں، اس کا ثواب ملتا ہے. 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں تو 100 اونٹ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب اندازہ لگائیے کتنا بڑا عمل ہے اللہ کا ذکر. کہ 100 مرتبہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، زمین سے آسمان تک کا خلا ثواب سے بھر دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ میں ذکر کا اہتمام نصیب فرمائے. اور جو چیز مقصود ہے، اب یہ کہ بھئی 3 تسبیح 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، تو بھئی بہتر تو یہی ہے کہ 100 مرتبہ نہیں تو اس کو کم کر لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں. روزانہ شروع کر دیں عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ 100 تک بھی پہنچ جائیں گے. بعض مرتبہ طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے کہ اب کیسے تسبیح پوری کروں، 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے، تو اس کو کم کر لیں، 50 مرتبہ پڑھ لیں. اور پھر ذکر مقصود ہے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، کہ ہم اپنا بدن لے کر
اپنا جسم کو اللہ کے سامنے لے کر بیٹھ جائیں، مصلی پر بیٹھ جائیں، دھیان جمانا شروع کریں، اللہ کے دھیان کے ساتھ تسبیح پوری ہو، کہ تعداد چاہے کم ہو لیکن دھیان پورا ہو۔ دھیان کے ساتھ جب تسبیح پوری ہوگی تو اثر کرے گی طبیعت پر۔ ہماری عادت ہے جب ہم تسبیح فاطمہ بھی پڑھتے ہیں تو بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، حالانکہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں ہماری طبیعت متاثر ہونی چاہیے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح بتائی ہے، تسبیح فاطمہ، یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ہمارا اکثر کا حال یہ ہے کہ یہ بھی بڑی جلدی سے ہم پڑھ جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بعض مرتبہ وہ طبیعت پہ اثر بھی نہیں ہوتا، کہ جب غفلت کے ساتھ تسبیح پڑھی جائے گی تو اثر کہاں ہوگا؟ جی لگا کر پڑھا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو طبیعت پہ اثر ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں تعداد کم بھی ہے کہ 25 مرتبہ پڑھ لیں، بعض روایت میں 10 مرتبہ بھی آتا ہے کہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ کیوں؟ مقصود وہ دھیان توجہ ہے، اللہ کی طرف دل لگ جاوے، جسے معرفت کہتے ہیں، جسے اللہ کی معیت کہتے ہیں، اللہ حاضر ناظر ہو جائے، اللہ کا دھیان، جیسے صحابہ کے بچوں میں بھی اللہ کا دھیان، کہ وہ اللہ کی بندی کہہ رہی ہے کہ بکری نے دودھ کم دیا جس میں پانی ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں باہر کہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، اپنی رعایا کا خیال رکھا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یوں فرماتے ہیں کہ بچی نے کہا حضرت عمر نے منع کیا ہے، تو ماں نے کہا حضرت عمر دیکھ تھوڑے رہے ہیں، فرمایا حضرت عمر نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، چھپ کر گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، سب سے چھپا سکتا ہوں لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ یہ ذکر سے مقصود اللہ کا دھیان ہے۔ جب اللہ کا دھیان جمے گا تو میرے بھائیو دوستو بزرگو ہر حال میں گناہوں سے بچے گا، اندھیرے میں گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرے گا، تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرے گا، لاکھوں کا نفع ہو رہا ہوگا اور دھوکہ دیتے ہوئے ڈرے گا، جھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا، کم تولتے ہوئے ڈرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حساب اللہ میاں کو دینا ہے۔ جی ہاں، مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ تو ذکر مقصد اللہ کا دھیان ہے، اس لیے تسبیحات کا اہتمام 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 50 مرتبہ پڑھیں۔ 50 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، طبیعت پہ بوجھ ہے، 10 مرتبہ پڑھیں۔ 10 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، 3 مرتبہ عمل شروع کریں اور شروع کر دیں 3 مرتبہ تیسرا کلمہ، 3 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ استغفار، اخلاص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے 100 مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو محترم بزرگوں دوستو، پھر انشاءاللہ عمل شروع ہو جائے۔ عمل ایسے زندگی نہیں آئے گا، آہستہ آہستہ کر کے، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم سے شروع کر دیں، تو انشاءاللہ جب اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا تو طبیعت بدلے گی۔ جی ہاں، کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، کہ کپڑا میلا ہو گیا تو اس کے لیے صابن چاہیے، سرف چاہیے، تو پھر سرف میں کپڑا دھل جاتا ہے تو پاک صاف داغ دھبے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے صابن سے ہم دھوتے ہیں، میل ہٹ جاتا ہے۔ تو سونے کے لیے سونا ہوتا ہے، اس میں کھوٹ ہوتا ہے، تو اس کو تیزاب میں ڈالا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، کھوٹ اڑ جاتا ہے اس کا۔ ایسے ہی لوہے کے لیے آگ کی بھٹی ہوتی ہے، ایسے ہی دلوں کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے دلوں پر اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر صاف کر دے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل دھل جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر نقطہ لگتے لگتے دل پہ گناہ اور کیا، اور ایک نقطہ اور لگ گیا، حتیٰ کہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر دین کی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنا دھیان پیدا کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے، کام بن جائے۔ ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے ہم نیت کریں، ارادے کریں، انشاءاللہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ صبح کو بھی اللہ کو یاد کریں، شام کو بھی اللہ کو یاد کریں، رات کو بھی اللہ کو یاد کریں، دن میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں بس جائے،
واقعات لکھے ہیں، صحابہ کے واقعات، اللہ کے ذکر کے، بزرگان دین کے واقعات، جنہوں نے اللہ کے ذکر کو مقصد بنایا تو کتنے بڑے بڑے مقامات حاصل کیے۔ کہ کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کرے۔ جی اللہ کے ذکر کے 100 سے زیادہ فضائل لکھے ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے، ان کو دھیان سے پڑھنا چاہیے کہ شیطان کا زور توڑنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جی ہاں، ایسے دل کی صفائی کے لیے زبان، اللہ کا ذکر کی کثرت جب ہم کریں گے تو ہماری زبان جو ہے غیبت سے، چغل خوری سے، بدگوئی سے اور گالم گلوچ سے، ان تمام برائیوں سے ہماری زبان بچے گی۔ کہتے ہیں اپنی زبان کو کرنے والے کام میں لگا دو، ذکر میں مشغول کر دو، تو لایانی باتوں سے، بیکار کی باتوں سے، لغو گوئی سے، ہر برائی سے زبان بچ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ میں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کے بعد ہمیں اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ قرآن پاک اللہ کی عظیم و شان کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یہ بھی عمل کی چیز ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کلام پاک بہت بڑا سبب ہے، کہ بڑے بڑے اللہ والے کلام پاک کے عاشق جنہوں نے قرآن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلاوت کا یہ حال تھا کہ بعض مرتبہ تشریف لائے ہیں مسجد میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر لیا، پورا قرآن پڑھ لیا ایک رکعت میں۔ اور یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو قرآن پڑھنے سے کبھی تیرا دل نہ بھرتا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ تو جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتے ہیں جیسا زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو ہمارا گھر قرآن پاک کا مدرسہ بن جائے، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ قرآن کتنی عظیم و شان نعمت ہے، ایک حافظ قرآن گھر کے 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نہیں لے جا سکتے، انجینئر صاحب نہیں لے جا سکتے، جج صاحب، وکیل صاحب، صدر صاحب، سیٹ صاحب سب پیچھے رہ جائیں گے، حافظ صاحب آگے چلے جائیں گے، علماء کرام یہ دین کی محنت کرنے والے آگے چلے جائیں گے۔ ہاں، اگر ڈاکٹر کی زندگی میں دین ہے وہ بھی کامیاب، انجینئر کی زندگی میں دین ہے وہ بھی کامیاب۔ کامیابی کا مدار دینداری پر ہے، نہ مالداری پر ہے، نہ عہدوں پر ہے، نہ ڈگریوں پر ہے، کہ ڈگریوں کے ساتھ دینداری، عہدوں کے ساتھ دینداری، مالداری کے ساتھ دینداری جنت میں لے جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم قرآن پاک کو مقصد حیات بنائیں، اپنی زندگی کو قرآن پاک کو سامنے رکھ کر گزاریں، اپنی صبح شام رات دن قرآن پاک والی زندگی یہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس کے لیے دعائیں مانگیں، اس کے لیے محنت اور کوشش کریں، اور قرآن پاک والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے علماء کرام سے تعلق جوڑیں، علم سیکھیں۔ قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صحابہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور اس کو سیکھا کرتے تھے، اس کو سمجھا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو قرآن پاک، اللہ اکبر، جن گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر کتنے بابرکت ہو جاتے ہیں، کہ اولاد کی کثرت، اولاد میں برکت، جان میں برکت، مال میں برکت۔ جن گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس گھر سے سحر کا اثر ختم ہو جاتا ہے جن گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اصل یہ ہے عمل کی زندگی۔ لیکن کہتے ہیں نا 3 سپارے حافظ قرآن پڑھے اور 1 سپارہ، ہاں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ہم قرآن پاک کی ترتیب قائم کریں، روزانہ کم سے کم حافظ ہیں تو 3 سپارے پڑھیں پابندی سے، اللہ توفیق دے۔ اور اگر ناظرہ خواہ ہیں تو 1 سپارہ پڑھیں، 1 نہیں پڑھ سکتے 3، تو یہ حافظ قرآن 2 سپاروں کی ترتیب بنائیں، 1 سپارے کی اور یہ ہمارے ناظرہ خواہ اگر 1 نہیں پڑھ سکتے، آدھا نہیں پڑھ سکتے، پاؤ، یعنی عمل شروع کریں۔ عمل کرنے سے ہی انشاءاللہ، کہتے نہیں کہ جو وہ تلاوت نہیں ہو رہی ہے، تسبیح پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں بھائی ہو نہیں رہا تو کرنا شروع کر دو، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کریں۔ جیسے کوئی آدمی کوئی کام سیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا کروایا جاتا ہے، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم بھی اس کو تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کریں۔ ایک ساتھ اگر پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو بھائی چلو 1 رکوع روزانہ پڑھا کروں گا، یہ سب سے چھوٹی بات۔
روزانہ ایک رکوع پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کو ایک صفحے پہ ہم ہفتہ 2 ہفتہ جم گئے ہیں تو اس کو 2 صفحہ 1.5 صفحہ کر دیں، 2 صفحہ کر دیں، تو عادت بن جائے۔ ایک وقت متعین کر لیں کہ اس میں مجھے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اب آپ اندازہ لگائیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم اور کتنے زبردست قرآن پاک کے عاشق، کہ سارے دن وہ کس طرح قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ساری رات کس طرح قرآن کتابوں میں لکھا ہے۔ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوں سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت تھی تو خواب میں اللہ کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عرض کیا، یا اللہ مجھے کوئی عمل ایسا بتا دے میں تیرا مقرب محبوب بندہ بن جاؤں۔ تو فرمایا، اے احمد قرآن پڑھتا جا، میرا محبوب بنتا جا۔ کتنی مرتبہ زیارت ہوئی، ہر مرتبہ یہ عرض کیا تو ہر مرتبہ یوں فرمایا، قرآن پڑھتا جا، میرا محبوب بنتا جا۔ تو قرآن عظیم و شان کتاب ہے، اس کی تلاوت کو مقصد بنائیں، اس کے عمل کو زندگی میں داخل کریں۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ روزانہ چائے پینی ہے، چائے کی عادت ہو گئی، اللہ کرے کلام پاک کے پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ جی ہاں، بعض لوگوں کی اور بہت ساری چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ میری عادت ہے، ہاں لاکھ ان سے کہو بھی یہ چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے یا آپ مت لو، کہ نہیں جی میری عادت ہے، میری عادت چھوٹتی نہیں ہے اور مجھے اس کی ہڑک لگتی ہے، مجھے اس کا اندر سے طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی اگر طلب پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر دل مرا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اپنے دل کا علاج کریں ہم اور اپنے دل کو زندہ کریں۔ قرآن پاک پڑھا کریں، اس سے دل زندہ ہوگا۔ اللہ کا ذکر کیا کریں، اس سے دل زندہ ہوگا۔ ہاں، اور تیسری چیز یہ ہے نوافل کا اہتمام۔ روزانہ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے۔ ہاں، تھوڑا تھوڑا شروع کریں گے انشاءاللہ، اللہ مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ 2 نفل 2 منٹ، کہ آخر رات کی 2 رکعت نماز نفل تہجد 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ 7 زمین آسمان ختم ہونے والی چیز ہیں، لیکن تمہاری نوافل کا اجر کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو اشراق اور چاشت اور اوابین اور تہجد، ان کے فضائل سامنے ہوں کہ اشراق پڑھنے پر مجھے کیا ملے گا، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کیے بغیر حج اور عمرے کا ثواب مل جائے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک صاحب اللہ والے روزانہ اشراق پڑھتے اور دعا کرتے، یا اللہ تو نے اشراق کا ثواب تو دے دیا، اشراق کی برکت سے حج عمرے کا ثواب دے دیا، اے اللہ تیرا کیا بگڑ جائے گا، تو مجھے حج کے لیے قبول فرما لے۔ روزانہ اشراق پڑھتے اور دعا مانگتے، اللہ کا فضل ہوا، دعا قبول ہوئی، حج کے لیے چلے گئے۔ اللہ کا فضل ہوا، حج پہ بڑے روئے دھوئے، بڑی دعائیں مانگی، آنے کے بعد پھر اشراق پڑھ کے دعا مانگے، یا اللہ تو نے مجھے اشراق کی برکت سے حج عمرے کا ثواب تو دے ہی دیا، اور اگر تو مجھے دوبارہ حج پہ بلا لے تیرا کیا بگڑ جائے، تو دوبارہ حج کے لیے چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر دعا مانگنی شروع کری، یا اللہ اگر تو بار بار بلاتا رہے تو تیرا کیا بگڑ جائے، تو پھر دعا قبول ہوئی اور وہیں قیام ہوا، وہیں حج پہ حج کرتے کرتے وہیں دنیا سے چلے گئے۔ تو جب بندہ اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، اللہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ سارے اسباب تو اللہ کے غلام ہیں، ہر چیز تو اللہ کے قبضے میں ہے، سارا نظام تو اللہ ہی چلاتے ہیں، حکومت تو اللہ ہی کی ہے، سلطنت تو اللہ ہی کی ہے، امر تو اللہ ہی کا چلتا ہے نا۔ تو اسی سے تعلق جوڑنا، اور تعلق جوڑنے کے لیے نوافل، اللہ اکبر، میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے اور نوافل کے ذریعے اور زیادہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھے، کان بن جاؤں، یعنی اس کے سارے کام اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعضاء اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ نوافل بڑی اس کی فضیلت ہے کہ صبح کو 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں تیرے تمام دن کے کام بنا دیا کروں گا۔ اے ابن آدم، تو صبح کو 4 رکعت نماز نفل پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں تیرے دن کے سارے کام بنا دیا کروں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی نعمت ہے اشراق کی نماز، کہ اگر صبح کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اشراق تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اشراق کی 2 نفل پڑھ لی، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو یہ معمولات اللہ کا ولی بننے کا آسان راستہ ہے۔ 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھنے کی عادت ڈال لیں کہ بھئی 2 رکعت اشراق پڑھنی ہے مجھے، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے مجھے۔ پھر چاشت کے وقت بعض لوگ کاروبار کے لیے روانہ ہوتے ہیں 9، 9:15، 10 بجے، 11 بجے، تو کیا کریں کہ بھئی سیدھے مسجد میں جائیں۔ ہاں، عمل سے ہی زندگی بنے گی،
عمل سے ہی قیمتی ہوں گے، عمل سے اللہ کے محبوب بنیں گے، عمل سے ہی اللہ کے ہاں تقرب حاصل ہوگا، عمل سے ہی جہنم سے بچیں گے، عمل کی بنیاد پر جنت کے درجات انشاءاللہ ملیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نوافل کا اہتمام، اشراق کی نماز 2 پڑھ لیا کریں روزانہ، یہ کم سے کم ہے، 2 چاشت کی پڑھ لیں، 9 بجے کے بعد چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ چاشت کی نوافل پڑھنے والا، نفل پڑھنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، کہ وہ وقت کاروبار کا تھا، اس میں 2 نفل کے لیے وقت نکال لیا۔ ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی 4 رکعت نماز نفل پڑھے تو اس کی فضیلت ہے کہ وہ عابدوں میں لکھا جاتا ہے، عبادت کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کوئی 6 رکعت نماز نفل پڑھے چاشت کی تو اس کے اللہ فکر اور غم کو دور کر دیتے ہیں، کوئی 8 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے متقین میں لکھ دیتے ہیں، کوئی 12 رکعت پڑھے تو اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، نہیں تو 2 کی نیت کر لیں۔ میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ روزانہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا صدقہ کیسے ادا کریں گے؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے، مسلمان کو سلام کرنا، خندہ پیش آنے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی 2 رکعت نماز نفل چاشت کی پڑھ لے 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ آسان ہے مشکل؟ طبیعت پہ لے لیں گے، آسان ہے، نہیں تو پھر مشکل تو اس کے لیے ہے جو کرنا نہ چاہے۔ تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، تو اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ جی ہاں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا اہتمام فرمائیں، 6 رکعت کے اوپر 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کوئی 10 رکعت پڑھ لے اوابین کی، جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ 10 رکعت مطلب 10 منٹ، زیادہ اہتمام سے پڑھیں گے 15 منٹ 20 منٹ، کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں محل بنانے کے لیے 10 رکعت نہیں پڑھ سکتے مغرب بعد؟ اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کی رحمت کی نظر ہم پہ پڑ جائے، ہمارا دل بدل جائے، ہمارے دل سے تمام گناہوں کے اثرات نکل کر اللہ کی محبت اتر جائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے نفلیں پڑھنا؟ جی ہاں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نفلوں کا بھی آدمی کو اپنے پاس ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، کچھ بینک بیلنس، جی یہ ذخیرہ ہے، ہمیشہ کام آنے والا ذخیرہ۔ دنیا کے بینک بیلنس تو تباہ ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن آخرت کا بینک اب اس میں گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مغرب بعد اوابین کا اہتمام فرمائیں۔ ہاں 6 رکعت نہیں پڑھ سکتے 4 رکعت پڑھ لیا کریں، 2 سنت ملا کر پھر 6 ہو جائیں گے۔ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے 2 نفل تو مجھے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں اللہ پوری 6 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال نفلوں کی فکر کریں اور نفلوں کا اہتمام کرنے کی نیت کریں۔ تہجد بڑا اہم مسئلہ ہے، تہجد پڑھنے سے تندرستی بھی ہوتی ہے، جسے صحت چاہیے وہ تہجد کا اہتمام کرے، چہرے پر نور آتا ہے، جسے نورانی چہرہ چاہیے اسے وہ تہجد کا اہتمام کرے، کہ خاص طور سے جب بندہ تنہائی میں اچھی طرح وضو کر کے، اچھی طرح مسواک کر کے، جی ہاں مسواک عورتیں بھی کریں مرد بھی کریں، ٹھیک ہے، ٹوتھ برش بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل تو مسواک کی جو فضیلت ہے وہ برش سے نہیں ملنے والی ہے، تو مسواک کا اہتمام کریں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اچھی طرح وضو کرتے ہوئے پھر جب کونے میں ہم کھڑے ہوں گے اور نیت باندھیں گے اور الحمد شریف پڑھیں گے تو لکھا ہے کتابوں میں، یوں فرمایا فرشتے آتے ہیں اور منہ سے منہ ملا کر کہتے ہیں اللہ کے بندے اور پڑھو، اللہ سن رہا ہے۔ لمبی رکعت کی جائے، لمبی صورتیں یاد کی، سورہ یاسین یاد کریں، سورہ تبارک الذی یاد کریں، سورہ رحمان یاد کریں، مزے لے لے کر ایک ایک آیت کو پڑھیں۔ زندگی کا مزہ تو نہیں میں، جنہوں نے یہ مزہ چکھ لیا، جنہوں نے اللہ کے ذکر کی چاشنی کو چکھ لیا اور ساری رات سارے دن ذکر میں مشغول رہتے تھے، انہیں مزہ آ رہا تھا، اسی لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، اے اللہ ہمیں ذکر کی لذت عطا فرما، ہمیں ذکر کا مزہ عطا فرما، کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، تر و تازہ رہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگ، اوابین کا اہتمام فرمائیں، روزانہ پابندی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ مختصر ہو۔ جی ہاں، اور آپ نے مختصر عمل بتائے،
ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرے تو اس کا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. یہ صرف کلمہ پڑھنے کی فضیلت ہے. توابین کا اہتمام، تہجد کا اہتمام. جیسے میں نے عرض کیا، تندرستی چاہیے، صحت چاہیے، نورانی چہرہ چاہیے. اب چہرے کے نور کے لیے، چہرے کو اچھا بنانے کے لیے کتنی کریمیں استعمال ہو رہی ہیں، کتنے صابن استعمال ہو رہے ہیں، کتنی دوائیاں اور کیا کیا استعمال ہوتا ہے، کتنے گھنٹوں میک اپ ہوتا ہے. میں قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، جو نور آدمی کو ایمانی اعمال کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، تسبیح تلاوت کرنے سے، جو نوافل کا اہتمام کرنے سے اللہ نور عطا فرماتے ہیں، وہ کسی چیز سے مل ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے سامنے مشغول ہو کہ جب بندہ تنہائی میں اللہ کے سامنے مشغول ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا نور اس پر ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تسبیحات کا اہتمام، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، یہ اللہ کا مقرب بننے کا راستہ ہے، اللہ کا محبوب بننے کا راستہ ہے، یہ اللہ کا ولی بننے کا راستہ ہے. تہجد کا اہتمام، اگر آخر وقت میں نہیں اٹھا جا رہا ہے تو بیچ میں بعض مرتبہ استنجے کے لیے ہم اٹھتے ہیں، تو اس وقت شیطان کو بھی کبھی کبھی دھوکہ دے دیا کریں کہ شیطان کہتے نہیں سو جا، نہیں وضو کر لیتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. ہاں، تو پھر وضو کر لیا، پھر کہتا بابا سو جا، کہ نہیں بس 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. پھر 2 رکعت ہو گئے، بس 2 اور پڑھ لیتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو دلاسا دینا اور شیطان کو دھوکہ دینا اور عمل کر جانا. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. تو اگر ہم آخری رات میں اٹھ جائیں تو بہت اچھا، نہیں تو بیچ میں، نہیں تو شروع میں تہجد پڑھ لیا کرے. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تو آخری رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، وتر بھی ساتھ پڑھا کرتے تھے. کسی نے کہا اگر آنکھ نہ کھلی، کہ کیسے نہیں کھلے گی آنکھ کو کھلنا ہوگا. تو اللہ نے اگر توفیق دی، ہمت دی، توفیق دی، تو پھر آخری رات میں اٹھ کے اللہ سے مانگا کریں، تہجد پڑھا کریں. نہیں تو شروع رات میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی عادت ڈالیں. عادت آہستہ آہستہ ڈلے گی انشاءاللہ. تو اس کی ہم نیت کریں، ارادے کریں انشاءاللہ کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں گے. اس کے ساتھ صلاۃ الحاجت، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، چاہے وہ سوئی کی ضرورت ہو، چاہے وہ پہاڑ کی، سونے کے پہاڑ کی ضرورت ہو، جو چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہو، اچھی طرح وضو کر کے، مسواک کر کے، اہتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اچھی طرح قرآن پڑھیں، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجدہ کر کے اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں گے. صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. تو نوافل کے اہتمام میں صلاۃ الحاجت ہے. روزانہ صلاۃ الشکرانہ پڑھیں کہ اللہ تو نے ایمان کی دولت دی ہے، تیرا شکر ہے. تو نے پیارے نبی کا امتی بنایا، تیرا شکر ہے. تو نے عزت اور عافیت کے ساتھ ہمیں گھر بٹھا کر روزی دی، تیرا شکر ہے. تو فرمایا تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں. تو تہجد میں رو رو کے اللہ سے دعا مانگنا اور شکر ادا کرنا. ایسے ہی نوافل میں صلاۃ التسبیح کے بے شمار فضائل ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے غموں کو دور کرنے کے لیے، غموں کو ختم کرنے کے لیے، غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی. اور ایک جگہ لکھا ہے فضائل ذکر کے اندر کہ صلاۃ التسبیح، جو جنت کا ارادہ کرے وہ صلاۃ التسبیح کو مضبوط پکڑے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے. تو صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت ہے. ہاں، یہ فضائل ذکر کے اندر آخر میں حضرت شیخ رحمت اللہ نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا. 2 طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہے. اس کو اہتمام سے پڑھیں، مختصر مسائل بھی اس میں لکھے گئے ہیں، جس سے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت اہم نماز ہے. اگر ہو سکے روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. ہماری ملاقات ایک بزرگ سے 70 یا 80 سال کی ان کی عمر تھی. روزانہ 5 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے. روزانہ کا معمول تھا 5 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے. ہمارے بزرگوں کا معمول تھا بڑے بڑے کام کروائیں اللہ تعالیٰ سے صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے. تو ہم بھی اس کی نیت کریں انشاءاللہ. ہفتے میں 1 مرتبہ، روزانہ اللہ توفیق دے روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، عمر میں 1 بار تو ضرور پڑھ لیں. اس کے بے شمار فضائل ہیں. اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. جی ہاں، نئے کیے ہوئے یا پرانے کیے ہوئے، جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں اس کی برکت سے اللہ معاف کر دیں گے. اور اگر معافی ہو گئی، کام بن گیا.
تو ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، یعنی صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی یہ صلاۃ الشکرانہ، صلاۃ الحاجت اور تحیات الوضو، تحیات المسجد، جب بھی ہم مسجد پہنچے سب سے پہلے ہم تحیات الوضو، تحیات المسجد پڑھ لیا کریں۔ مقام پر ہوتے ہوئے بھی پڑھنی چاہیے، ہاں وقت نہیں ہے تو بات دوسری ہے، نہیں تو اہتمام سے یہ نمازیں بھی پڑھنی چاہیے کہ وضو کا بھی حق ادا کریں اور مسجد کا بھی حق ادا کریں۔ عربوں میں تو آج بھی معمول ہے یہ نماز پڑھنے کا، تحیات الوضو، تحیات المسجد۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، نوافل کا اہتمام ہو اور ساتھ میں مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ چوتھی چیز یہ ہے اللہ کا ولی بننے کا راستہ، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، ان دعاؤں نے جو پیارے نبی نے پڑھی ہیں، پیارے نبی نے وہ دعائیں مانگی ہیں۔ ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا۔ یہ دعائیں مانگنے کے لیے ہیں، خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دعاؤں کا مختصر ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں، جس سے ذہن میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں جا رہے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکل رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے فضل کا سوال کر رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ سے رحمت کے دروازے کھلوا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، تو فکر کی چیز ہے کہ فکر کی چیز ہے کہ ہم جو ہیں دعائیں مانگیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، رات کو سونے کی دعا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرا نام لے کر جیتا ہوں، تیرا نام لے کر مرتا ہوں۔ صبح کو اٹھنے کی دعا ہے، دعا مانگے اللہ سے، مانگنے کی عادت ڈالیں۔ کس سے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے مانگا جائے، اللہ ہی ہے جس سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ جانا تو ہے ہی لیکن کچھ کر کے جانا ہے، مرنا تو ہے ہی لیکن کچھ کر کے مرنا ہے، مرنا تو ہے ہی لیکن کچھ بن کے مرنا ہے، عمل والا بن کے مرنا ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ اللہ والے بن کر جائیں گے، ایمان والے بن کر جائیں گے، قرآن والے بن کر جائیں گے، عبادت والے بن کر جائیں گے، اپنے اللہ کو راضی کر کر جائیں گے، آخرت کی تیاری کر کے جائیں گے۔ اور نہیں، اکیلا نہیں مروں گا، مطلب ارے بھائی مرنا ہے لیکن دین کی محنت کر کے مرنا ہے۔ اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، سب کو لے کر جاؤں گا۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میری شان ہے، میرا مقام ہے، میں دنیا میں دین کی محنت کے لیے آیا ہوں۔ میں جنت میں جاؤں گا لیکن پوری امت کو لے کر جاؤں گا۔ میرے ذمہ کام ہے، مجھے محنت کرنی ہے، مجھے قربانی دینی ہے، مجھے جان مال وقت لگانا ہے، مجھے راتوں کو اللہ کے سامنے رونا ہے، راتوں کو اللہ کو منانا ہے، رات کو اللہ کی خوشامد کرنی ہے، دن میں بندوں کی خوشامد کرنی ہے، رات کو اللہ کی خوشامد کرنی ہے، رات کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا مانگو بندوں کے لیے، اے اللہ ان بندوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، کہ رات کو اللہ کی خوشامد ہو، اللہ کو منانے کے لیے اے اللہ امت مسلمہ کو معاف کر دے، دن میں بندوں کی خوشامد ہو، منانے کے لیے معافی مانگو، ان سے یوں کہو معافی مانگو، ان سے یوں کہو معاف کر دو، بندوں سے یوں کہو معافی مانگو، اللہ سے یوں کہو معاف کر دو۔ یہ ہے دعوت اور دعا، یہ ہے دعوت اور دعا، یہ ہے دعوت اور دعا۔ دعوت کے ذریعے بڑا بڑا باطل ٹوٹا ہے، بڑا بادشاہ اور بڑے دولت والے اور مال والے اور پتہ نہیں کیا کیا والے، وہ سب برباد ہوئے دعوت اور دعا کے ذریعے سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق ہو، ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے ولی بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے دوست بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے قریبی بندے، مقرب بندے بنے، ممتاز بندے بنے، تو آج سے فیصلہ کریں انشاءاللہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹا سونا ہے پڑھو اللہم بسمک اموت واحیا، بچوں کو دعائیں یاد کراؤ، امی کو دعائیں یاد کراؤ، بہنوں کو دعائیں یاد کراؤ، اپنے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو، کہ کیسے بچائیں، انہیں دین سکھاؤ، انہیں لے کر بیٹھو، تعلیم کرو فضائل کی، ان کے اندر عمل کی شوق اور ان کے اندر عمل کا شوق پیدا کرو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جیسے ہم دنیا کا فکر کرتے ہیں اور دنیا کی راحتوں کے لیے، اپنے گھر والوں کی راحتوں کے لیے
کتنی جانفشانی کرتے ہیں اور کتنی محنتیں کرتے ہیں. گدے اچھے ہوں, بیڈ اچھا ہو, اور صوفہ سیٹ اچھا ہو, اور گھر کے اندر ہمارے گھر میں یہ بلب اچھا ہو, اور روشنی اچھی ہو, پنکھے ہوں, کولر ہوں, اے سی لگواؤ, یہ کرو وہ کرو. ارے بھائی سب کچھ لگواؤ, اگر دین گھر میں نہیں ہے تو راحت نہیں ملے گی. اگر دین نہیں ہے تو برکتیں نہیں آئیں گی. اگر دین نہیں ہے تو راحتیں نہیں آئیں گی. اگر دین نہیں ہے تو محبتیں نہیں آئیں گی. اگر دین نہیں ہے تو کچھ نہیں آئے گا. دنیا بھی گئی ہاتھ سے, آخرت بھی چلی جائے گی. آج موقع ہے ہم توبہ کریں, نیت کریں. آج تک جو زندگی ہماری ذکر اور تلاوت اور قرآن سے دور گئی, اللہ معاف فرمائے. آج تک جو تسبیح پوری نہ ہوئی, اللہ معاف فرمائے. آج سے میں بھی عمل کروں گا, آپ بھی عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.